بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز ڈیسک میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں۔ اور اب شامل کرتے ہیں اپنا رن ڈاؤن۔ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے اس ویڈیو میں؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بچپن، فن اور ایک ڈر کی، اور اس سے جڑا ایک اور ہولناک انکشاف، اور سب سے آخر میں اسی سے کنیکٹڈ ایک سلگتا سوال: کیا ہم صحیح سمت جا رہے ہیں؟ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ہوتا کیا تھا کہ ہمارا بچپن جو ہے وہ کچھ ایسا ہوتا تھا۔ 70s کے تو خیر ہم سے کافی آگے نکل جاتے ہیں، 80s کے، 90s کے، ارلی 90s، مڈ 90s، لیٹ 80s۔ وہ صبح اسکول اٹھنے کا ٹائم ہوتا تھا ہمارا، اور مارننگ شو دیکھتے ہوئے ہم لوگ اٹھا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہوتا تھا، ناشتہ اسی دوران ہو رہا ہوتا تھا۔ چاچا جی مستنصر حسین تارڑ صاحب وہ بڑی مزے کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، بچوں کو کہہ رہے ہوتے تھے چلو بیوے بچوں اسکول جاؤ، اور اس وقت کارٹون چلتا تھا، اور وہ نوالے منہ میں ٹھوستے ہوئے ہم لوگ اسکول بھاگ جایا کرتے تھے۔ اسکول میں مار پڑنا، مستی، سب کچھ ہوتا تھا۔ پڑھائی کے بعد ہم لوگ 1-1:30 بجے تک گھر پہنچتے تھے۔ کچھ بچے جو دور ہوتے تھے وہ دیر سے پہنچتے تھے، لیکن مجموعی طور پہ 1:30-2 ایسے ہی، کیونکہ ہم لوگ جایا آیا پیدل کرتے تھے۔ ظہر کی نماز وغیرہ راستے میں پڑھ لی، کبھی گھر آ کے پڑھ لی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہوتا تھا کہ گھر آنے کے بعد کھانا آپ کا تیار ہوتا تھا، بلکہ سمجھیں لگا ہوا ہوتا تھا۔ آپ آتے تھے، منہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے بڑوں کے ساتھ، امی یا جو بھی بڑی بہنیں ہوتی تھیں، اور وہ کھانا کھانے کے بعد ایک ڈانٹ پڑتی تھی کہ سو جاؤ، اور اب آپ سو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ اب سونے کے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بعد 4 بج جاتے تھے، اور شام کی چائے کے ساتھ ہلکا پھلکا ناشتہ، اور پھر ہوتی تھی ہماری عیاشی، ہماری پارٹی ٹائم۔ ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ باہر جا کے کھیلنا ہے تو کھیل لو۔ ہمارے دوست ہوتے تھے، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کوئی بیل بجا رہا ہے، کوئی آوازیں لگا رہا ہے، اور ہم لوگ باہر نکلا کرتے تھے۔ گلی میں، محلے میں کہیں ہم لوگ جا کے کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، کبھی ہاکی کے لیے ہمارے پاس ہاکی کی بال تو مہنگی آتی تھی، تو کبھی پالش کی ڈبیا کی ہاکی بنا لی، کبھی کسی پتھر کی ہاکی، ڈنڈوں سے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایمپریس، جو ہمارا چھپن چھپائی جس کو کہہ لیجئے اردو میں، یا ہائیڈ اینڈ سیک بھی کہتے ہیں اس کو، بھنڈا بھی کہتے ہیں بعض لوگ۔ اس کے علاوہ پکڑم پکڑائی کا گیم ہوتا تھا، برف پانی کا گیم ہوتا تھا، اونچ نیچ ہوتا تھا، کنگ ہوتا تھا۔ اب پھر کچھ ویسے گیمز ہوتے تھے جیسے جو کلچرلی بڑے علاقوں میں کھیلے جاتے ہیں۔ پنجاب میں کھوکھو بڑا مشہور ہے، اسی طریقے سے کراچی کوئی کوڑا جمال شاہ کا بھی کوئی گیم ہوتا تھا۔ یہ سارے گیمز بچے کھیلا کرتے تھے، اور بہت سارے بچے کھیلتے تھے۔ 2 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا، یا 2:30-3 بھی بج جاتے تھے، کیونکہ ہمارا ٹائم ہوتا تھا مغرب تک کا۔ مغرب تک ہم نے کھیلنا ہے اور پھر گھر واپس جانا ہے، اجازت اتنی ہی تھی۔ لیکن وہ ٹائم بڑا ہیلدی ہوتا تھا، 2 سے 3 گھنٹے جو بھی آپ کھیلتے تھے خوب مزے کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ہمیں دیر ہونے لگتی تھی، کبھی میری بیٹنگ ابھی آئی نہیں ہے اور مغرب ہونے لگی ہے، تو اسے کہ میں ایکسائٹمنٹ بھی ہے کہ میری بیٹنگ آنے والی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ گھر دیر سے جاؤں گا تو ڈانٹ پڑ جائے گی۔ بہرحال گھر پہنچ جایا کرتے تھے مغرب تک۔ کبھی لیٹ ہوتے تھے نا، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ دروازہ کھلتے ہی شاندار استقبال ہوتا تھا، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نہیں پہنچے یا لیٹ ہوئے تو آپ کو بڑا ایک تشویش ہوتی تھی، آپ کو اندر اندر خوف آ رہا ہوتا تھا میں گھر جاؤں گا ڈانٹ پڑے گی۔ بعد یہ ایک ڈر تھا جو آپ کو گھر سے جوڑے رکھتا ہے۔ ایک اور ڈر تھا کہ آپ پڑوس میں، آپ یعنی 2 گلی دور آپ کا دوست رہتا ہے، آپ اس کے گھر گئے ہیں، اس سے اب وہ دونوں مل کے، آپ دونوں مل کے کسی اور آگے گئے ہیں، کسی تیسرے چوتھے گلی میں آپ کسی اور محلے میں نکل گئے۔ اب وہاں آپ کے بڑے بھائی کے دوست ہیں، آپ کے والد کے دوست نے، یا کسی محلے کی خاتون نے جو بڑی آنٹی ہوتی ہیں، جن کو کچھ بھی آپ بڑا سمجھتے ہیں اپنے گھر کا، کیونکہ گھر میں آنا جانا ہوتا ہے، وہ دیکھ لیں تو آپ کو ایک ڈر ہوتا تھا یار میرے گھر پہ شکایت ہو جائے گی، یا پھر وہ ڈانٹ کے ہی آپ کو بولتے تھے گھر جاؤ فوراً، اور آپ آسرا کیے بغیر جی میں جا رہا ہوں اور چلے جاتے تھے۔ یہ رسپیکٹ کرے ہوئے تھا، یعنی کچھ بڑے لڑکے جو 8-9 سم ٹائمز وہ اسموکنگ اگر کر لیا کرتے تھے، دور سے پڑوس کے کسی بڑے کو دیکھ لیا کرتے تھے تو سگریٹ پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ معاشرے کی بڑی زبردست اقدار تھی، یہ کیا کہہ لیں رشتے کے بندھن تھے،
جس سے ہماری سوسائٹی بڑی اسٹرانگلی بلڈ اپ ہوئی اور ایک دوسرے سے جڑے سب لوگ ایک ساتھ بڑے ہوئے. اس سے ہمارے جو سوسائٹی کا ایک بہت اچھا امپیکٹ آتا رہا. اب کرنٹلی ایک بڑا خطرناک واقعہ پیش آیا ہے جو ہولناک انکشاف بھی ہے اس کے اندر، اس سوسائٹی سے، اس کلچر سے جڑا ہوا کہہ لیجیے. ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے مڈل کلاس کی، جو آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں. آپ نے بچے کو اٹھا کے موبائل دیا، بچہ آئسولیشن میں چلا گیا، وہ تنہائی میں دنیا بھر کی چیزیں اس کے پاس آ گئی ہیں. یعنی وہ مواد بھی آ گیا ہے جو شاید اس کے ذہن کو ابھی نہیں چاہیے تھا. ایسے ہی ہمارے ایک بڑے ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب کچے ذہن ہوتے ہیں تو ان میں قرآن بھی ان کو جو ہے وہ بہت طریقے سے ڈھنگ سے پڑھا جائے، کیونکہ بعض اوقات بلوغت کے مسائل ہوتے ہیں، بچوں کا ذہن جو ہے وہ اس کو ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ کچھ کا کچھ سمجھ بھی سکتا ہے، تو ان کو تھوڑا میچور کر کے چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. خیر یہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے. کرنٹلی ابھی جو ایک ہولناک انکشاف کی ہم بات کر رہے تھے، وہ ہولناک انکشاف یہ ہے، آپ ساری دنیا جانتی ہے اس وقت تہلکہ مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا، آئی ڈونٹ کنڈیم دیٹ، یا میں اس کے حق میں نہیں ہوں. شاہ رخ خان کا بیٹا گرفتار ہے، نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے پاس ہے، NCB جو انڈیا کا ہے، اس کی حراست میں ہے، بلکہ گرفتار ہے، اور وہ وہاں ان کے بیانات قلم بند ہو رہے ہیں. یہ تو ایک روٹین کی چیز ہے، لیکن اس کے جو بیان قلم بند ہوا ہے وہ بڑا ہولناک ہے. اس نے یہ بتایا کہ میں 4 سال سے ڈرگس لے رہا تھا، میں ڈرگس خریدتا تھا، سارے اعتراف کیے. لیکن اس کا ایک جملہ جس نے مجھے یہ ویڈیو کرنے پہ مجبور کیا کہ مجھے اپنے والد سے ملنے کے لیے ان کے مینیجر سے ٹائم لینا پڑتا تھا. کنگ خان، بالی ووڈ کا سب سے بڑا اسٹار، ہمارے ریجن کا سب سے بڑا اسٹار، اپنے بیٹے سے آنکھیں نہیں ملا سکتا اس بیان کے بعد. غور کیجئے، ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے باپ سے مل ہی نہیں سکتا ہوتا. اس کا باپ جتنا اچھا بنتا ہو، گھر کا نام منت رکھا ہوا ہے اور مندر بنایا ہوا ہے، مسجد بنائی ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ میرے بچے ایسے اٹھ رہے ہیں. آپ کے بچے کیسے اٹھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے تھے، آپ نے ان کو بالکل توجہ نہیں دی. آپ بہت ہائی کلاس سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں، لیکن یہ اس آریان کا یہ جو جملہ ہے نا، یہ ہم سب کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے، یہ ہم سب کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. اس وقت دنیا بھر کے اندر بڑی تیزی سے یہ ڈرگس کی، جو آئس کی اور دیگر جو ڈرگز ہیں، ان کی جو استعمال جو بڑھ رہا ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے تعلیمی اداروں میں. اسٹوڈنٹس اس کا شکار ہو رہے ہیں، وہ عادی بن جاتے ہیں. اور کون سے بچے عادی بنتے ہیں؟ جن کے والدین ان پہ توجہ نہیں دیتے. یہ بہت سچویشن سمجھنے والی ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نور مقدم کیس، یہ ساری ہائی سوسائٹی کے واقعات ہیں، اور مڈل کلاس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آتی ہیں چیزیں. میں اپنے مشاہدے شیئر کرتا ہوں آپ سے. نور مقدم کیس، اس میں کیا ہوا، ان کے جو سفارتکار والد تھے، سابق سفارتکار شوکت مقدم، نہیں توجہ دی. آپ کی بیٹی کیا کرتی رہی آپ کو نہیں پتہ لگا، اور اس کے دوست نے کیا کیا اس کے ساتھ. یہ بڑی سچویشن الارمنگ ہے ہمارے لیے. یہ آپ جب بھی اپنے بچوں سے آنکھیں چرائیں گے، آپ کے بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا تربیت کا انداز کیا ہے. ہم نے بچوں کو دیکھا، یار مقابلے کی فضا ہے، بچوں کو موبائل فون پکڑا دیے، بچوں نے موبائل فون یوز کرنا شروع کیا، اور آپ بھول جاتے ہیں، آپ اپنے ٹی وی میں لگے ہو، آپ اپنے موبائل میں کمپیوٹر پہ بزی ہیں. آپ کو لگتا ہے یار میرا بچہ معلومات حاصل کر رہا ہے، میرا بچہ آئسولیشن میں کیا کرتا ہے بچہ. آپ کو نہیں پتہ، وہ پتہ نہیں کس طرح کی ایڈکشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اخلاق گر سکتے ہیں، اخلاق سے چھوڑ کر اس کو کہیں سے کہیں سوسائٹی اس کو موو کر سکتی ہے. یہ اتنی خطرناک ٹول ہے یہ موبائل فون اور یہ اسمارٹ فون اور یہ جو گیجٹس ہیں، یہ آپ کے برین کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں، اور یہ بچوں کو ڈرگس کا عادی بنا رہے ہیں.
یہ بچوں کو جو غیر اخلاقی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا عادی بنا رہے ہیں، یہ بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ ایون یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنی زبان کھولتے ہوئے، جیسے اگر کبھی اپنے بڑوں کے سامنے ہماری زبان سے بغیرت کا لفظ نہیں نکلتا تھا، کبھی مذاق مستی میں کتا بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی اگر کسی کو کہہ دیا جائے، ہمارے بڑوں کے سامنے نہیں کھلتی تھی زبان۔ آج کل کے بچے جو ایک ورڈ ہوتا ہے ایف کی جو اردو میں کہہ لیجیے مغلظات ہیں، جو گالیاں ہیں، یہ بچے بکتے ہیں بالکل کامنلی۔ آپ ان کا موبائل دیکھیں گے پتہ لگ جائے گا، یہ دنیا بھر کی چیٹس آپ کو نظر آ جائیں گی۔ بچے ایزیلی چل رہے ہوتے ہیں، دے ڈونٹ فائنڈ اٹ، مطلب کہ ان کو لگتا ہی نہیں کوئی بات ہے یہ، کیونکہ ویسٹ کے اندر بچے نارمل بول رہے ہیں، یہ بات ہر بچہ بول رہا ہے اور یہ محاورہ بن چکا ہے، بٹ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے۔ لائک باسٹرڈ کی جو گالی ہوتی ہے بہت خراب ہوتی ہے، تو یہ ایف کی گالی کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو بہت خراب کر رہی ہے۔ یہ صرف زبان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آگے اس سے یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے۔ اسٹرینجر سے بات کرنا، آپ کو نہیں پتہ یہ بچے آئسولیشن میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا چیز چل رہی ہے، باتیں کرنا، پھر ان کی ریلیشنز پڑھنا، وہ اپنی معلومات شیئر کرنا، کبھی کارڈ کی انفارمیشن شیئر کر دی، کبھی 10 چیزیں ان کے ساتھ وہ شیئر کر دیتے ہیں اور اپنی نیندیں تباہ کر لیتے ہیں۔ آئسولیشن میں مت رہنے دیجیے، صبح اٹھیے، بچوں کے ساتھ بات کیجیے، کوشش کیجیے ان کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے، ان کے ساتھ اسکول جائیے، اسکول چھوڑ کے آئیے، اسکول سے واپس لے کے آئیے، آپ یا آپ کی خاتون خانہ کوئی ایک ضرور یہ کام کیجیے۔ دوسرے بچوں کے ساتھ ہمیشہ بیٹھ کے ہوم ورک کرائیے، ان کو اگر گیجٹس دے دیں تو ٹائم باندھ دیجیے، 2-3 گھنٹے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اب میرا خیال ہے یہ بھی زیادہ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ چین میں ایک قانون بنایا گیا ہے کہ بچے روبلکس گیم جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں کھیل سکیں گے۔ ایسی گیجٹس جن کے اوپر بچوں کی انٹری ہے، مطلب وہ ڈیٹا ان کا ہے، ان کے نام پر ہے، وہ روبلکس کی گیمنگ جو ہے آٹومیٹکلی 1 گھنٹے بعد اسٹاپ ہو جائے گی۔ یہ فلٹرز تو آٹومیٹکلی سوسائٹی لا رہی ہے، لیکن ہمیں خود بھی یہ فلٹر لگانے ہوں گے۔ ان کو آئسولیشن میں بالکل مت رہنے دیجیے، ان کے ساتھ گھومیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے۔ جب وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں موبائل مت یوز کیجیے، ان سے باتیں کیجیے زیادہ سے زیادہ، ان سے اپنا انٹریکشن کیجیے، ان کے ساتھ انوالو ہو جائے گا۔ مانتا ہوں کہ آج وہ باہر ماحول نہیں رہا کہ بچوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ باہر گھومیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ وہی ہیں، آپ ان کے پیرنٹس ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان سے انٹریکٹ کریں گے، بچے اس دنیا کو، اس جادوئی آلے کو بھول جائیں گے اور پھر وہ صرف آپ کے ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، آپ اس بارے میں ضرور توجہ دیں، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آئے اور اگر آپ کو بہتر لگے تو اس کو لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کہ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو آپ سبسکرائب کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ۔